الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، جن کو ہم کہتے ہیں اہل خانہ، گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب جہنم سے بچاؤ، اور اپنے اہل خانہ کو، بچوں کو، بچیوں کو، اپنی بیوی کو، ان کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی قرآن کی اس آیت میں ہر آدمی کو، ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری بتا رہے ہیں۔ تمہاری ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنی فکر کرو اور بس، ہم نے تمہیں اولاد دی ہے، تمہارے گھر کو بسایا ہے، تمہارے اوپر اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی آخرت کو بچاؤ، اور تمہارے اوپر ہم یہ بھی ذمہ داری رکھتے ہیں کہ تم اپنے اہل خانہ، اپنے بال بچوں کو بھی جہنم اور اللہ کے عذاب سے بچاؤ۔ اور آدمی اگر دی ہوئی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو مالک کا غصہ اس پر ہوتا ہے۔ دنیا میں فیکٹری کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، اس نے کسی کو ملازم رکھا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ میرے گھر کی حفاظت کر، میرے کاروبار کی حفاظت کر، میری دکان کی حفاظت کر۔ اگر نہیں کرتا تو مالک کے غصے کا نشانہ بنتا ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ اللہ نے ذمہ داری ہر مسلمان پر، ہر ایمان والے پر، یا ایھا الذین آمنوا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی بچیاں، اپنی بیوی، اپنے چھوٹے بہن بھائی، ان کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ پھر اللہ نے اس کے لیے ایک پروگرام رکھا ہے، اس طرح بچایا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ فرما دیا، ذمہ داری ڈال دی، اس کا طریقہ کیا ہے کچھ نہیں بتایا، نہیں۔ اللہ کا قانون کوئی اندھا قانون نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے اہل خانہ اور اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے ایک مستقل قانون اسلام کے اندر بنایا ہے، اور ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ جب انسان جوان ہوتا ہے
تو اپنے گھر بسانے کے لیے، اپنی اولاد سے گھر کو آباد رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرو۔ اولاد تو اسی سے پیدا ہوگی، اہل تو جبھی ہوں گے جب پہلے بیوی ہوگی۔ خدا نے قانون دنیا کا بنایا ہے، دنیا کو بسانے کے لیے نر اور مادہ ہر چیز میں پیدا کیے۔ انسان کی نسل بھی اسی طرح چلے گی، تو کیا کیا جائے؟ دیکھو کہاں سے انگلی پکڑی ہے اسلام نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی اپنی بیوی کا انتخاب کرتا ہے 3 بنیادوں کے اوپر۔ یا تو حسن و جمال کی بنیاد ہوتی ہے، بھئی یہ عورت بڑی خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ یا دولت، بڑی دولت مند گھرانے کی لڑکی ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ یا شہرت اور اقتدار، اس کا باپ وزیر ہے، اس کی بڑی شہرت ہے، میں اگر اس گھر کی لڑکی سے شادی کروں گا میرا شمار بھی اسی خاندان میں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 3 بنیادیں ہوتی ہیں، مگر صحابی سے فرمایا کہ میری نصیحت سن، تو اپنی رفیقہ حیات کے لیے بنیاد ایمان اور اللہ کا خوف رکھنا۔ اپنی رفیقہ حیات بنانے کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کر جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ کیوں؟ اگر ماں کے دل میں خوف خدا ہے تو تیرا جو بچہ 9 مہینے اس کے پیٹ سے جنم لے گا اور 2-2.5 سال اس کی چھاتی سے دودھ پی کر اپنی زندگی کی بنیاد رکھے گا، اگر ماں کے دل میں خوف خدا ہے تو اس کے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تیری نسل محفوظ کیسے رہے جہنم سے۔ سب سے پہلی بنیاد جس پیٹ سے تیری نسل پیدا ہونے والی ہے وہ پیٹ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے اپنی امت کو کہ تم یہ کرو گے تو تمہاری نسل محفوظ رہے گی، ورنہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو پکڑ لیا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، اللہ کے نبی کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھے، رات کو نکلا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی امت کس حال میں ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر دیکھا کرتے تھے کیا حال ہے۔ ان کی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دن نکلے تو دیکھا کہ کسی گھر سے کچھ آواز آ رہی ہے۔ امیر المومنین تنہا، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی فورس نہیں، کوئی فوج نہیں، سپاہی نہیں، تنہا جا کر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو سنا کہ کوئی عورت ہے، اس نے اپنی لڑکی سے کہا ہے کہ جانور کا دودھ نکال لے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بکری ہے، کیا چیز ہے، اس کا دودھ نکال۔ لڑکی اٹھی اور اس نے دودھ نکال لیا۔ تو ماں نے اس سے کہا زدی فیہ الماء، اس میں پانی ملا دیں۔ اگر 1 کلو ہے 1.5 کلو ہو جائے گا،
5 کلو ہے 7 کلو ہو جائے گا. تو آپ نے سنا باہر کی وہ لڑکی ماں سے کہہ رہی ہے الا تخافین عمر، ارے ماں تمہیں عمر جیسے بادشاہ سے شیطان کانپتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس گلی سے عمر آتے ہیں اگر شیطان دیکھتا ہے آ رہے تو راستہ بدل دیتا ہے. تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم مجھ سے یہ گناہ کرا رہی ہو خیانت، ڈر نہیں لگتا؟ تو ماں نے کہا لا یرانا عمر، عمر ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن رہے ہیں. تو لڑکی نے جواب دیا لا یرانا عمر فرب عمر یرانا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. مسئلہ ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور صبح کو گئے. جب بیٹھے تو فرمایا کہ جاؤ جا کر کے دیکھو کہ فلاں فلاں جگہ جو گھر ہے اس طریقے کا اس میں کون رہتا ہے. لوگوں نے آ کے بتایا کہ گھر ہے کوئی پتا نہیں کس قبیلے اور کس خاندان کی ایک عورت ہے اور اس کی ایک لڑکی ہے. کون خاندان ہے کس خاندان کی ہے کچھ معلوم نہیں، کوئی ان کا ذریعہ معاش نہیں، صرف ایک جانور ہے اسی کا دودھ پیتی ہیں اسی کا دودھ بیچتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کا رشتہ لے کر جاؤ اس لڑکی سے. کچھ پتا نہیں کہ اندھی ہے لنگڑی ہے لولی ہے کانی ہے گوری ہے کالی ہے، کیا کچھ پتا نہیں. کس خاندان کی ہے پتا نہیں، اونچ خاندان کی ہے نیچ کچھ پتا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کے ایمان، امانت، خدا کا خوف اس کے دل کے اندر اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رشتے کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے دل میں خوف خدا ہو. اس لڑکی کے دل میں خوف خدا ہے. چنانچہ اس سے شادی ہوئی اور وہ اسلام کے ایسی شباب کا زمانہ تھا کہ اگر روم اور فارس کے بادشاہوں کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا رشتہ جاتا تو منع نہیں کیا جا سکتا تھا. چنانچہ شادی ہوئی اور مورخین فرماتے ہیں کہ خلفائے بنو امیہ میں ایک خلیفہ ہوئے ہیں جو سن 99 سے لے کر 101 تک 2 سال خلیفہ رہے ہیں، اور تاریخ اسلامی میں ان کی امانت و دیانت کا ڈنکا بجتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ایسا عادل اور خدا کا خوف رکھنے والا خلیفہ تھا کہ محدثین ان کے قول کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عمر ابن عبدالعزیز نے یہ فرمایا اپنی کتاب میں، اور مورخین اسلام ان کا شمار خلفائے راشدین میں ابو بکر عمر عثمان علی عمر ابن عبدالعزیز. کہتے ہیں اس لڑکی کے پیٹ سے جو نسل چلی ہے اس میں عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے اولاد کی حفاظت کیسے ہو اس کے لیے پہلی اینٹ، پہلی بنیاد کیا ہوگی؟ پہلا پتھر. اگر یہ چاہتا ہے کہ تیری نسل محفوظ رہے جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، تیری آنے والی نسل ایمان کے اوپر
پہاڑ کی طرح جمی رہے چاہتا سب سے پہلی بنیاد ہے رفیق حیات کون لا رہا ہے، اس کو تلاش کرو۔ اچھا چلو رفیق حیات آ گئی تو اب اس لیے نہیں کہ رنگ رلیاں کی جائیں، ہم نے تو رفیق حیات کو تلاش کیا ہے تاکہ ہماری نسل چلے اور اللہ ایسی اولاد دے جس اولاد کے دل میں اللہ کی خشیت اور خوف ہو۔ تو اب اللہ سے دعا کرو۔ قرآن کے اندر حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، نبی کیا دعا کرتے؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایسی اولاد دیجیے جو بڑی نیک اور صالح اولاد ہو۔ تو بھی دعا کر، اے اللہ میں نے پتھر تو رکھ دیا، میں رفیق حیات تو لے آیا جس کے دل میں خشیت خداوندی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، تجھ سے مانگتی ہے، دعا کرتی ہے، روتی ہے، اے اللہ اب مجھے اولاد دے اور صالح اولاد دے۔ یہ دوسری بنیاد ہے۔ اچھا اب اللہ نے اولاد دے دی تو کیا ہے؟ دیکھو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں۔ کیا ہے تیسرا نمبر؟ اولاد پیدا ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے داہنے کان میں اذان دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور بائیں کان کے اندر تکبیر کہو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ۔ ساری دنیا کہتی ہے کہ یہ بچہ کچھ سنتا نہیں ہے، ابھی کان ہے مگر سنائی نہیں دیتا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا کیا مطلب ہے سنائی دیتا ہے نہیں دیتا، چھوڑ دے اس کو، یہ اللہ کے اوپر ہے۔ اس کے کان میں آواز پہنچا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ بیکار نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے کہا وہ حق ہے، جو کیا وہ حق ہے، غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ رسول اللہ ہے، رسول اللہ کبھی بھی نہ غلط کہہ سکتا ہے نہ غلط کر سکتا ہے۔ یہ کیا ہے تیسری؟ یہ کس طرح ایمان پر قائم رہے جس ایمان کے بغیر یہ اللہ کی جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اچھا چلیے یہ بھی ہو گیا۔ 7واں دن ہوا تو فرماتے ہیں اس کا عقیقہ کرو۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقے کا مطلب ہے کہ جانور ذبح کر کے یار دوستوں کو بلاؤ، رشتہ داروں کو جمع کرو اور دعوت کرو، اللہ نے لڑکا دیا ہے، صحیح ہے یہ بھی کرو، لیکن یہی نہیں ہے۔ فقہاء اور محدثین فرماتے ہیں کہ جب اس جانور کو ذبح کرو تو دعا پڑھو، کیا؟ اے اللہ اس جانور کو جو تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اس کے خون کی برکت سے میرے بچے کے خون کو، اس کے گوشت کی برکت سے میرے بچے کے گوشت کو، اس کے کھال کی برکت سے میرے بچے کے کھال کو، اس کے بال کی برکت سے میرے بچے کے بال کو،
جہنم کی آگ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کھیل ہے کیا؟ وہی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی آنے والی نسل کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کرو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے محفوظ۔ ایک پروگرام۔ اچھا چلیے، بچے کے کان میں اذان بھی ہو گئی، عقیقہ بھی ہو گیا، اب بچہ 8 مہینے کا ہے، 9 مہینے کا ہے، 10 مہینے کا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بیٹا بابا کہو، ابا کہو، اماں کہو۔ اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے؟ اذا افصح الولد، جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو سکھلاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ یہی تو ایمان ہے۔ اس لیے بچے کی زبان کے اوپر کلمات کیا سکھلائے جائیں، سب سے پہلے ایک پروگرام ہے مستقل، جس کا مطلب ہے کہ نسل مومن کی مومن کیسے رہے، بچے کی تربیت کیسے ہو۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنے گھر کے ماں، ایسی بیوی کا انتخاب کرو کہ گھر کا ماحول دینی ماحول ہو، جس گود میں بچہ پرورش پا رہا ہے، جس پیٹ سے جنم لے رہا ہے، جس چھاتی سے دودھ پی رہا ہے، خوف خدا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک پروگرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں سب سے بنیادی چیز تو ایمان کے بعد نماز ہے۔ ایمان تو فرمایا کہ جب سیکھنے لگے بولنا تو اس کو ایمان سکھلا دو، لا الہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ ایمان تو ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، مروا اولادکم بالصلاۃ ل7، جب تمہارا بچہ بچی 7 سال کی عمر کو پہنچ، ابھی بالغ نہیں ہے، 7 سال کی عمر تو بلوغ کی عمر نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، مرو اولادکم بالصلاۃ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی انگلی پکڑ کر جب خود جاؤ مسجد میں اسے لے کر کے جاؤ۔ جب ماں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو اپنی بچی جب 7 سال کی عمر اپنے پہلو میں وضو کھڑا کر کے کھڑی ہے۔ جب باپ جائے تو اپنی انگلی پکڑ کر کے بچے کی لے کر کے جائے مسجد میں۔ ابھی بچپن سے اس کی ذہن، اس کے دماغ کے اندر ڈالو کہ یہ خدا کا گھر ہے، چل یہ نماز ہے جو عبادتوں کے اندر سب سے بلند ترین عبادت ہے، پڑھو نماز کو، حالانکہ ابھی تو بالغ میں نہیں ہوا ہے۔ نماز بغیر قرآن کے نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 سال کی عمر میں اللہ کا نبی فرماتا ہے نماز پڑھاؤ، پہلے قرآن سکھلاؤ، 1-2 سورتیں یاد کرا دو۔ نماز بغیر پاکی کے نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو سکھلا دو کہ کپڑے پاک کیسے رہیں گے، پیشاب کے بعد طہارت کرو، پاک رکھو اپنے آپ کو۔ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ پہلے سکھلا دو۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، 7 سال سے پہلے وضو کرنا سکھلا دو۔
یہ وہ طریقہ ہے جس کے بغیر آدمی اپنی اولاد کو جہنم سے محفوظ نہیں کر سکتا ہے۔ 7 سال کی عمر، ابھی بالغ نہیں ہے، فرد نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی ایک پروگرام امت کو دے رہا ہے، اور وہ پروگرام کیا ہے؟ اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے کام کیا ہے، کیسے کیسے چلنا ہوگا امت کو۔ امت خود اس کا فیصلہ کرے کہ اس طرح چل رہی ہے تو آنے والی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی گارنٹی کیا ہوگی؟ آج تو ساری دنیا اس پر لگی ہوئی ہے کہ اسلام سے مسلمان کے رشتے کو کاٹا کس طرح جائے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے امت اپنے اس رشتے کے اوپر جو اس کا اسلام سے قائم ہے اس کو مضبوط کس طرح سے کریں۔ فرماتے ہیں 7 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ دوسری چیز فرماتے ہیں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اگر وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ضرورت پڑے تو تنبیہ کرو، ڈانٹو، کان پکڑو، پڑھو نماز۔ اور فرماتے ہیں جب 10 سال کا ہو جائے فرقوا بینہم فی المضاجع، ایک بستر پر بھائی 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 بہن نہیں سوئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا بھی حکم دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حیا، شرم کس طرح اولاد کے اندر قائم رہے۔ اب ان کا شعور جاگنے لگا، لہذا ایک بستر کے اوپر بھائی بہن بھائی بھائی بہن بہن نہیں سوئیں گے، ان کے بستروں کو الگ کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیا نہیں جانتی، یہ سمجھتی ہے کہ بس کہہ دیا قرآن نے۔ اسلام نے اولاد کی حفاظت کے لیے کوئی پروگرام نہیں دیا، اور کس چیز کا نام ہے پروگرام؟ اللہ کا نبی اپنی امت کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہر امتی کو پروگرام دے رہا ہے، یہ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں کرو گے تو تمہاری نسل اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پائے گی۔ میں ایک مرتبہ دلی سے دیوبند جا رہا تھا کار سے، میرے ساتھ دارالعلوم کے محتمم بھی تھے مرحوم مولانا محبوب الرحمان صاحب۔ راستے میں مسجد پڑتی ہے، مغرب کا وقت تھا، ہم اس مسجد میں گئے، اتفاق سے سلام پھر چکا تھا، برابر میں جگہ تھی مسجد کی، ہم نے وہاں نماز پڑھی۔ جاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ باہر ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ جب مسجد میں نماز پڑھ کر کے لوگ باہر نکلتے رہے تو جنازے کے پیچھے کھڑے ہوتے رہے نماز کے لیے۔ سب سے آخر میں ہم نکلے، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ تو اب کسی نے کہا کہ بھائی اجازت دو۔ میں نے یہ دیکھا کہ قبلے کی طرف ہائی وے جا رہا ہے، وہاں 10-5 آدمی جوان بیٹھے ہوئے، رخ ان کا جنازے کی طرف ہے، قبلے کی طرف پیٹھ ہے، اور 10-20 لڑکے جوان بیٹھے ہیں پورب میں، اور 30-40 آدمی کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کسی نے کہا بھائی اجازت دو، اب کوئی بولا نہیں۔ آدھے منٹ کے بعد پھر وہ بولا کچھ جھڑک کر کے، پھر کوئی نہیں بولا۔ تو تیسری مرتبہ اس نے زور سے کہا بھائی اجازت دو، رات کا وقت ہے، دفن کرنے کے بعد لوگوں کو واپس بھی آنا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ جو پورب میں 10-15 جوان بیٹھے ہوئے
ان میں سے ایک لڑکا اٹھا اور اس نے کہا صاحب اجازت ہے، اور پھر وہی بیٹھ گیا۔ یہ وہ بدنصیب اولاد تھی کہ باپ کا جنازہ رکھا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا چیز ہے؟ جو پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تھا، اگر امت اس پروگرام کے اوپر رہتی، یہ مرنے والا، خدا اس کی مغفرت فرمائے، تو آج اولاد نماز جنازہ کے اندر شریک ہوتی، اس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائی، یہ ایک پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے ماتحت مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جب 10 سال کے ہو جائیں تو حیا پیدا کرو، اپنے بچوں کو باحیا بناؤ، اپنی بچیوں کو باحیا بناؤ۔ فرماتے فرقوا بینہم فی المضاجع۔ آج کہاں حیا ہے؟ مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے، اس نے اپنے بچے اور بچیوں کو باحیا بنانے کے لیے کیا کیا، کیا پروگرام بنایا ہے؟ بتائیے، کوئی کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کر کے کہ میں نے پروگرام بنایا ہے؟ آج تو حیا نام ہے، کہاں ہے حیا؟ دیکھو گھروں کے باہر ہمارے ملکوں کے اندر ننگی تصویروں کو دیکھو سینما کی۔ آج اپنے ان ملکوں کے اندر پروگرام دیکھو، کئی آدمی ہیں جن کے گھروں کے اندر ننگی اور بے حیائی کی فلمیں، آدمی کھولے اور ننگی عورت ہے ناچ رہی ہے، گھوم رہی ہے، اور ماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، جوان لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی دیکھ۔ کون سا گھر ہے جو اس سے محفوظ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے جو فرمایا تھا، ذمہ داری ہے اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت اور جہنم سے بچاؤ۔ دیکھو کس درجے میں ہم نے اپنی آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے کیا کیا ہے۔ کوئی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرقوا بینہم، اور اسلام نے کیا کیا اور اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے، خیر اللہ کے نبی کے زمانے میں جو صحابہ عورتیں تھیں وہ بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مرد آگے رہیں گے، عورتیں پیچھے رہیں گی۔ فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها۔ مردوں کی سب سے بہترین صف پہلی صف ہے، کیوں؟ عورتوں سے دور ہے۔ فرمایا مردوں کی سب سے خراب صف آخری صف ہے، اس لیے کہ عورتوں سے قریب ہے، اور عورتوں کے لیے فرمایا عورتوں کی سب سے بہترین صف آخری صف ہے، اس لیے کہ مردوں سے دور ہے۔ عورتوں کی سب سے خراب صف پہلی صف ہے، اس لیے کہ مردوں کے قریب ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو فرمایا کہ جب سلام پھر جائے فوراً نہ نکلو، بیٹھو۔ عورتوں کو فرمایا کہ جب سلام پھرے جو جانے والی ہیں نکل کر جائیں، تاکہ دروازوں کے اوپر مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو۔ جو آج جو لوگ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو جب قبلے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلی صف میں داہنی طرف دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب السلام۔ جو بائیں طرف دروازہ، یہ تو نیا دروازہ کھل گیا، پہلے نہیں تھا۔ اس کے پیچھے جو دروازہ یہ ہے باب جبریل، اور اس کے بعد جو دروازہ ہے
اس کا نام آج تک ہے باب النساء، عورتوں کا دروازہ۔ اس زمانے میں مسجد چھوٹی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، تو جو آخری دروازہ تھا اللہ کے نبی نے، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اس آخری دروازے کو جو جس کا نام آج باب النساء ہے، میں اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر اور حضرت ابن عمر، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے یہ بات رسول اللہ کی زبان سے سنی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ باپ بیٹے دونوں جب تک زندہ رہے اس دروازے سے نہ کبھی اندر آئے نہ اس دروازے سے کبھی باہر نکلے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ عورتوں اور مردوں کا اختلاف نہ ہو، حیا باقی رہے۔ یہ پروگرام ہے، اسلام ایسا مذہب تھوڑی ہے کہ جو چاہے کرتے رہو، بس کہہ دیا اور اس کے بعد ختم۔ اب دیکھیے اسلام نے کس درجے میں اس کا خیال کیا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، امام سے کوئی غلطی ہو جائے، مثال کے طریقے پر 2 رکعت کے بعد امام بیٹھنا بھول گیا تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، امام کو لقمہ دیتے ہو آواز سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما التصفیق للنساء، اگر عورتیں کھڑی ہیں پیچھے اور امام سے غلطی ہو گئی اور جو مرد آگے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی متنبہ نہیں ہوئے اس غلطی پر، اب عورت زبان سے آواز نہیں نکالے گی۔ انما التصفیق للنساء، عورتوں کی آواز بھی ہو سکتا ہے کہ فتنے کا سبب بن جائے، اس لیے آواز نہیں نکالی جائے گی بلکہ تالی بجائے گی عورت۔ اچھا، اب فقہا کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی تالی بجانا اس میں بھی تو ایک طرح کی لے ہے، قوالی میں کیا ہوتا ہے؟ تالی تو بجتی ہے۔ تو فقہا کیا کہتے ہیں؟ عورت جو تالی بجائے گی وہ سیدھے ہاتھ پر ہاتھ نہیں، الٹے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی۔ یہ کیا ہے سب؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ کہاں مسلمان نے اس کی حفاظت؟ آج جو دنیا کے اندر ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا اللہ ارحم الراحمین ہے، قبول نہیں کرتا۔ ساری دنیا کے اندر اگر کسی قوم کے گردن پر تلوار چل رہی، مسلمان کے سوا کوئی اور ہے؟ اللہ رحم الراحمین ہے، مگر اسے رحم نہیں آتا ہمارے اوپر۔ اس کے اسباب ہیں میرے بھائی، اپنی صفت ایمان کی حفاظت کرو، امانت کی حفاظت کرو، اپنی اولاد کی حفاظت کرو، اپنے گھر کے ماحول کی حفاظت کرو، شرم و حیا کو پیدا کرو۔ نہیں کرو گے اللہ کی ذات تو مستغنی ہے۔ اگر ساری دنیا خدا کی خدائی کا انکار کرنے لگے، اللہ کی خدائی کے اوپر تو ایک کوڑی کے برابر بھی اثر نہیں پڑتا۔ اور اگر ساری دنیا ایمان لے آئے تو اللہ کی خدائی میں کون سی 4 چاند لگ جائیں گے؟ وہ تو اللہ ہے، سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے۔ مگر ہم تو محتاج ہیں رات اور دن اس کے۔ ہم نے اپنی نسل کی حفاظت کے لیے جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا، اللہ کے نبی نے راستہ متعین کر دیا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ جو کرے گا وہ اپنی اور اپنی آنے والی نسل کے دین و ایمان کی حفاظت کرے گا، نہیں کرے گا خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائی، میں نے اس لیے بتایا کہ اس ملک کے اندر ہی نہیں، ہمارے ملکوں کے اندر اب جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول کے اندر
اپنی اور اپنے نسل کی، اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی دین و ایمان اور حیا کی حفاظت ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے ہم نہیں سمجھتے۔ اگر کیا ہے تو اس کا فائدہ ہمارے لیے ہوگا، کل قیامت کے دن ہمیں سرخروئی میسر ہوگی۔ اگر ہم نے کیا، مان لو ہمارا کرنا بے سود ہوا، تو ہم اللہ کے سامنے پیش تو کر سکتے ہیں، اللہ میں تو جو کر سکتا تھا وہ کیا، لیکن ان کے دل تو میرے ہاتھ میں نہیں۔ اور اگر نہیں کیا تو کل یہی اولاد کھڑی ہوگی کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں راستہ نہیں دکھلایا۔ اس وقت کی ذمہ داری کو کون نبھائے گا؟ میرے بھائی، ان چیزوں کا خیال رکھو، اپنے دین و ایمان کی بھی حفاظت کرو، اپنے بچوں کے دین و ایمان کی بھی حفاظت کرو، اور اس کے لیے سب سے بڑی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو مذہبی ماحول بناؤ۔ یہ کافی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو 2 گھنٹے کے لیے میاں جی کے پاس مدرسے میں بھیج دو، مسجد میں بھیج دو قرآن پڑھنے کے لیے، وہ 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے گھر میں رہے، تب بازار میں نکلے، تب اسکول جائے، تب بالکل آزادانہ ماحول دین و ایمان کی، وہاں بو بھی نہیں آتی ہے، اس میں گزارے۔ 2 گھنٹے میں مولوی صاحب کے ہاتھ میں کوئی خدائی ہاتھ نہیں ہے کہ انہوں نے پھیر دیا اور اولاد جنتی بن گئی۔ یہ کیا کریں گے 2 گھنٹے کے اندر؟ ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے، وہ اپنے گھر کے ماحول کو مذہبی اور اسلامی ماحول بنائیں، وہاں سے بے حیائی کی جڑوں کو نکال دیں، تب 2 گھنٹے کے لیے آئے گا۔ تو ہو سکتا ہے خدا کی رحمت اگر ہوگی تو اولاد کے دل کے اندر اسلام کی روشنی پیدا ہوگی، اور اگر نہیں تو یہ 2 گھنٹے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمارے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہمیں بھی اللہ اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے اوپر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اے اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، بچیوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیاء ایمانی عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر خوف آخرت پیدا فرما، اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پیدا فرما، اسلام و ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اور میدان محشر میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت میسر فرما، اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔